مولا آپ کو اپنا زخم دیکھ کر کہتے ہیں جس وقت مولا کو لے جایا جا رہا تھا مسجد کوفہ سے زخمی حالت میں گھر کی جانب، کل آپ نے سنا نا کہ مولا کو احساس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے بہت بڑا ایک مجمع آ رہا ہے، میرے چاہنے والوں کا مجمع آ رہا ہے. اور کہتے ہیں ایسے لوگ آ رہے تھے پیچھے چلتے ہوئے چلے آ رہے تھے جو رو رہے تھے، گریہ و زاری کی آوازیں بلند تھیں، اور مولا کائنات کو زخمی حالت میں کسی طریقے سے حسن اور حسین اٹھا کر گھر کی جانب لا رہے ہیں. امام کو اندازہ ہوا کہ میرے آنے والے افراد بہت زیادہ ہیں، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز کہیں نامحرموں کے کانوں میں نہ چلی جائے. اے حسن بیٹا ان سے کہو کہ واپس چلے جائیں، واپس چلے جائیں. نہ چاہتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد تھی مومنین کی. عجیب جملہ ہے یہاں پر، عجیب تاریخ نے اس واقعے کو تحریر کیا اپنے پاس. کہتے ہیں کہ سارے لوگ چلے گئے، سارے لوگ چلے گئے. دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی کے دروازے پر سے بہت بڑی تعداد، کہتے ہیں سب ہی چلے گئے. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ خانہ علی کا دروازہ دوبارہ کھلا ہے، اور اب جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ حسن مجتبیٰ گھر سے باہر تشریف لائے ہیں. اور گھر سے باہر تشریف لانے کے بعد حسن مجتبیٰ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ایک شخص کی جانب متوجہ ہوئے. یہ کون شخص ہے؟ اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا، یہ گیا نہیں تھا، پورا کوفہ واپس چلا گیا ہے. امام حسن مجتبیٰ اس شخص کے پاس آئے، قریب آ کر اس کے پاس بیٹھے، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. تاریخ نے اس شخص کا نام بتایا ازبغ، ازبغ بن نباتا، علی کے چاہنے والوں میں سے ہے. امام حسن کا عجیب جملہ ہے. امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا ازبغ کیا بات ہے، سب کے سب چلے گئے تم نہیں گئے ہو؟ اس نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، کہا کہ مولا جن کے پیروں میں طاقت تھی وہ چلے گئے. مولا میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے، مولا میرے پاس چلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. چاہنے والے اتنے تھے، علی کے چاہنے والے اتنے زیادہ موجود ہیں، چاہتے تھے، رو رہے تھے. حسن اور حسین نے کہا بابا کہہ رہے چلے جاؤ، تو یہ محبت علی رکھنے کے باوجود چلے گئے ہیں. لیکن پورے کوفہ میں ایک ازبغ ہے جس کے پیروں کی طاقت چھن گئی ہے. کہتا ہے مولا مولا میں کیسے گھر چلا جاتا، ارے میرے اندر تو چلنے کی طاقت نہیں ہے. یہ سننا تھا. حسن مجتبیٰ رونے لگے. ازبغ کو تسلیہ دینے لگے. ازبغ کو یہ تسلی دے رہا حسن مجتبیٰ، ازبغ صبر سے کام لو، ازبغ تمہیں ابھی کئی گھڑیوں سے گزرنا ہوگا. لیکن تاریخ نے لکھا ازبغ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ اے فرزند زہرا میری آخری خواہش کو پورا کر دیجئے. ازبغ چلا جائے گا. بول بول ازبغ تو کیا چاہتا ہے؟ ازبغ کہتے ہیں بس مجھے آخری مرتبہ میرے مولا کی زیارت کرا دی. اتنا سننا تھا. حسن مجتبیٰ اپنے گھر میں واپس تشریف گھر لے جاتے ہیں. جانے کے بعد بابا پوچھتے ہیں کیا بات ہے بیٹا، کون ہے دروازے پر، اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ کہا بابا ازبغ ہے، جانے کی طاقت نہیں ہے. ازبغ کہتا ہے آخری مرتبہ میرے مولا کی زیارت کرا دو. اللہ اللہ. اب تو ابو الحسن سے رہا نہ گیا. ابو الحسن نے کیا کہا، ارے زینب اور ام کلثوم، ارے حالت پردہ میں چلی جاؤ. ہمارا چاہنے والا ہماری زیارت کے لیے آنا چاہتا ہے. ارے گھر میں پردے کا اہتمام کیا گیا. میں کہوں گا سلام زینب کبریٰ، ارے سلام ام کلثوم، کس طریقے سے اپنے رونے پر کنٹرول کیا ہوگا، کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا. اللہ اللہ. ازبغ کہتے ہیں میں جیسے ہی گھر کے اندر گیا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. ارے جو منظر میں نے مسجد
مسجد کوفہ میں نے کیا دیکھا تھا؟ ارے میرے مولا کا سر ہے اور ایک خون کا فوارہ ہے، میرے مولا کی ریش مبارک ہے اور خون سے تر ہے، لیکن میں نے دیکھا مجھے بتایا گیا ارے زینب اور ام کلثوم سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ ارے زینب سر کو صاف کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، ارے ام کلثوم ریش مبارک پر لگے ہوئے خون کو صاف کیا۔ میں نے دیکھا میرے مولا کا چہرہ زردی مائل ہو چکا ہے، سر کے خون کو صاف کیا جا چکا ہے۔ جب یہ صاف ہوا ہوا سر میں نے دیکھا، شاید ازبق کو یاد آیا ہو کہ رسول اعظم پر بھی یہ وقت آیا تھا۔ کیا کون سا وقت آیا تھا؟ کہا جب خدیجہ دنیا سے چلی گئی تھی نا تو محمد مصطفیٰ تنہا ہو گئے تھے۔ جب بھی کوئی کچرا پھینکا جاتا تھا نا، پتھروں کی بارش کی جاتی تھی، ایسی حالت میں تاریخ نے لکھا ہے ایک 5 سال کی بیٹی فاطمہ محمد مصطفیٰ کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے ہے اور کہتی جا رہی ہے بابا بابا میں آپ کے سر کو صاف کروں گی۔ اسی لیے روایات میں آیا ہے ارے بیٹیاں ماؤں جیسی محبت باپ سے کیا کرتے بیٹیاں ماں کی طرح سے باپ سے محبت کیا کرتی ہیں۔ اللہ ایک بیٹی یہ ہے نا جو 5 سال کی عمر میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ چل رہی ہے، اور ایک بیٹی کون ہے؟ کہ ایک بیٹی کربلا میں اللہ تاریخ میں بتایا کہ جرہ آیا، آنے کے بعد بتایا کہ اب علی کے لیے اگر کوئی خواہش ہے، کوئی چیز ان کو دینا ہے، ارے پانی تو تم پلاؤ گے ہی، ان کو بہت زیادہ ضرورت دودھ کی ہے۔ بھائی اتنا اصحاب نے سن لیا، ارے پورے کوفہ میں خبر پھیل گئی علی کو دودھ پلایا جائے۔ ارے اتنا سننا تھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچیاں ارے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے سے کوزے لے کر آئے، ننھے کوزے، اور ہر بچہ اور بچی کی خواہش ہے کسی طریقے سے میرا مولا میرا کوزہ لے لے۔ میں کہوں گا مولا سینکڑوں کوزے آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، ارے وہ ننھا سا علی اصغر ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ اللہ میرے مولا وصیتیں کرتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا دنیا کو ودا کیا ہے میرے مولا نے، یہ آج کی رات ارے زینب کی یتیمی کی رات ہے، آج کی رات ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے۔ ارے اب حسن اور حسین یہ چہرہ نہ دیکھیں گے، ارے کوفہ والوں اب یہ چہرہ نصیب نہ ہوگا، اب علی کا چہرہ تا قیامت ارے تراب کے حوالے ہوا جا رہا ہے۔ اللہ علی کو تراب کے حوالے تو کیا گیا، لیکن میں کہوں گا مولا زینب اور ام کلثوم یتیم ہو گئیں، لیکن یتیم ہوتے ہی ان پر ایسی کوئی مصیبت نہ آئی، ارے جیسی مصیبت حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ پر آ رہی ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا آپ نے تو یہ بتایا تھا کہ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے سر پر شفقت سے کوئی ہاتھ پھیرے، لیکن بعد عاشوراء یتیم نے کیا کہا کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر؟ اے بابا یہ معلوم نہ تھا کہ یتیموں کے منہ پر تماچے بھی مارے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
رضان بقضائه وتسلیما لامر. سب مل کر بلند آواز میں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضان بقضائه وتسلیما لأمره. انا بلند وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضان بقضائه وتسلیما